تو قرآن مجید کی جب تلاوت ہوتی ہے تو دلوں کے زنگ اترتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کتنا گہرا زنگ چڑھا تھا، حتیٰ کہ ہاتھ میں تلوار لیے حضور کی زندگی کا چراغ بجھانے کے لیے گھر سے خطاب کا بیٹا چلتا ہے، اور خیال یہ ہے کہ میں چراغ حیات بجھا دوں اور زندگی کے اس اجالے کو میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ لیکن راستے میں کسی نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو، تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہے۔ تو وہ اپنی بہن کے گھر آتے ہیں تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے زور سے دروازے پہ دستک دی تو وہ لوگ چھپ گئے جو قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو یہ اندر داخل ہوئے اور بہن کو مارنا شروع کیا، اور بڑے زور سے مارا حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ تو کہا کہ تم اپنے دین کو چھوڑ گئی ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ کہتی ہے کہ اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، تو میں مر کے بھی یہ راستہ چھوڑ نہیں سکتی جو میں اختیار کر چکی ہوں۔ تو کہا لاؤ ذرا مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ اللہ اکبر! اور پھر جب قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوئی تو وہ جو زنگ دل پہ چڑھا تھا وہ اترنے لگا۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے 14ویں رات کے چاند محبوب، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو جو قرآن مجید کی تلاوت ہوتی جاتی ہے زنگ اترتے چلے جاتے ہیں، اور جب تلاوت اختتام کو پہنچی تو کہا میرے گلے میں کپڑا ڈال لو اور مجھے مجرم بنا کے حضور کی بارگاہ میں لے چلو۔ اقبال نے کہا تو نہ دانی کے سوزے کراتے تو، دیگر گو کر تقدیر عمر را، اے میری بہن تو نہیں جانتی اگر تو بہن ہو کے قرآن پڑھے تو عمر کی تقدیر بدلتی ہے۔ تو یہ قرآن دلوں کے زنگ اتارتا ہے اور معرفت کا رنگ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا فذکر، کہ محبوب آپ نصیحت کیجئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نصیحت کے لیے جو نصاب اللہ نے اپنے محبوب کو دیا وہ قرآن ہے، تو قرآن کے ساتھ کی گئی نصیحت ضائع نہیں ہوتی، زائل نہیں ہوتی، وہ دلوں پر ضرور اثر چھوڑتی ہے۔ تو یہاں ہمارے لیے کتنی تسلی ہے اور کتنی تسکین ہے کہ ہم کتاب رحمت قرآن مجید کا درس اپنا شعار زندگی رکھتے ہیں، اور ایک عرصہ ہوا کہ یہ ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی۔ تو کہا فذکر، آپ نصیحت فرماتے رہیے، ان نفعت ذکر، اگر نصیحت کام دے، سیذکر من یخشی، پھر محبوب کے قلب اطہر کو تسلی دی، اس لیے کہ جن سے مخاطبہ حضور کا تھا، جن کو حضور دعوت دین دے رہے تھے، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم دی گئی تھی، جو ابتدائی لوگ حضور علیہ السلام کی دعوت کے مخاطبین تھے، وہ بڑے سخت لوگ تھے، اور ان میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ اور ولید بن مغیرہ، کتنے سنگ دل اور کتنے سخت لوگ تھے، جن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی رہیں، صورتیں تلاوت ہوتی رہیں، چاند کے ٹکڑے ہوتے رہے، کنکر ہاتھوں میں کلمہ پڑھتے رہے، لیکن ان کے عقیدے جو کفر پہ جمے ہوئے تھے ان میں کوئی فرق نہیں آنے پاتا۔ تو اتنی سخت قوم ہو کہ حضور پڑھنے والے ہوں لیکن ان پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہو، تو ایک طبیعت کے اندر بے چینی اور اضطراب تو پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دی، محبوب اگر یہ نہیں مانتے تو ان قریب ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تیری نصیحت کو قبول کریں گے۔ اور پھر اسی مکے کی سرزمین میں اس نصیحت کو قبول کرنے والے لوگ بھی سامنے آئے، اور انہوں نے قرآن کو قبول کیا اور قبول کرنے کا جو حق تھا وہ ادا کیا، اور اپنی زندگیاں اس کتاب کے نام لگا دی۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے کی جانے والی تلاوت کے جب اثرات پھیلنے لگے اور مکے کے اطراف کے اندر جب اجالا پھیلا، تو سب سے زیادہ جن لوگوں نے اثر لیا وہ اہل مدینہ تھے۔ اور پھر انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم کبھی کبھار آتے ہیں اور آپ کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں، اگر ہمیں ایک مستقل قاری دے دیا جائے، مستقل مبلغ دے دیا جائے
جو اس صحیفہ نور کی تلاوت کرے اور ہمارے دلوں کے زنگ اتارے اور اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھائے، تو حضور نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ یہ پہلے مبلغ تھے جو دعوت کتاب اللہ لے کر کے مدینہ المنورہ میں پہنچے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اہل مدینہ نے قرآن سے یوں رنگ پکڑنا شروع کیا اور اجالا اور نور اور روشنی حاصل کرنا شروع کی کہ وہ دھڑا دھڑ اسلام کے دامن میں داخل ہونے لگے۔ اور جس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو باقاعدہ اسلحہ باندھ کے جو حضور کے استقبال کے لیے لوگ آئے تھے ان کی تعداد 500 تھی۔ تو کس محبت کے ساتھ انہوں نے حضور کا استقبال کیا، وہ بھی تاریخ کا انوکھا باب ہے۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بجا ہے، آپ فرماتی ہیں سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا تھا۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ فاتح ہے، وہ دلوں کے اندر اثرات ضرور مرتب کرتا ہے اور دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تبلیغ کے لیے جو نصاب تبلیغ دیا وہ قرآن مجید ہے۔ آج بھی حضور کی امت کو یہ نصاب اختیار کر کے قوم کی جو خفتہ سامانی ہے بخت کی، اس کو بیدار کرنے کے لیے میدان عمل میں آنا چاہیے۔ تو فرمایا محبوب سیذکر من یخشا، ان قریب نصیحت مانے گا من یخشا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، لیکن جو ازلی بدبخت ہے وہ کتاب اللہ کو سننے کے باوجود بھی محروم کا محروم ہی رہے گا۔ علماء تفسیر نے لکھا کہ یہاں اشقا سے مراد ولید بن مغیرہ ہے یا عتبہ بن ربیعہ ہے، کہ یہ وہ بدبخت ہیں کہ جن کو بڑا موقع ملا قرآن مجید سننے کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس سے روشنی حاصل نہیں کی ہے۔ تو وہ ازلی بدبخت جو ہیں ان کو قرآن مجید سے بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ قرآن تو اپنے دامن میں سے رکھتا ہے لیکن وہ زمینیں اتنی بنجر ہیں کہ وہاں کچھ اگتا نہیں ہے۔ جس طرح بیج اچھا ہو، موسم بھی اچھا ہو، پانی بھی وافر ہو، حل بھی چلایا گیا ہو، لیکن زمین ہی ایسی ہو کہ جو بیج کو قبول ہی نہ کرتی ہو، تو پھر نہ بیج کا قصور ہے، نہ حل چلانے والے کاشتکار کا قصور ہے، نہ موسم اور نہ پانی کا قصور ہے۔ وہ زمین کی اپنی فطری صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ وہ اس بیج کو قبول کرے۔ قرآن کا بیج تو بنجر زمینوں میں پڑے تو وہاں بھی شگوفے پھوٹتے ہیں اور وہاں بھی پھول کھلتے ہیں، لیکن اگر وہ ابو جہل کی دل کی زمین ہو تو وہاں کچھ بھی نہیں اگتا اور وہاں کوئی روشنی اور وہاں کوئی نور نکھت پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ ازلی بدبخت لوگ ہیں جن کے لیے شقاوت لکھ دی گئی ہے، وَيَتَجَنَّبُهَا، وہ اس سے پہلو تہی کریں گے، اس سے دور رہیں گے، اشقا، جو شکی ہیں بدبخت ہیں، ان کے سامنے سارا قرآن بھی پڑھ دیا جائے تو ان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، جو سب سے بڑی آگ میں جائیں گے، سب سے بڑی آگ میں انہیں جلسایا جائے گا۔ اگر انہوں نے اتنی بڑی حقیقت کا انکار کیا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ انہیں نظر انداز کر دیا جائے گا، جزا و سزا مرتب ہی نہیں ہوگی، کہا ایسا نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے اس حقیقت واقعہ کا انکار کر دیا ہے تو ان کو سزا بھی بڑی ہے۔ دیکھو یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے منتخب کیا جو ہے کہ وہ اس دعوت کو سنیں، اور حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی اس کائنات میں سب سے بڑا پیغام حق لے کر ان کی طرف آئے، اور ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ حضور کے دست و بازو بنتے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جنہوں نے انکار کیا انہیں سزائیں بھی بڑی دی جائیں گی، اور جنہوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا انہیں صلہ بھی بڑا دیا جائے گا۔ اس لیے بلال حبشی کا نام قیامت تک باقی رہے گا، اور جنت میں رب ان کی ناز برداریاں جو ہے وہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ اور ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سرداران قوم تھے، لیکن انہوں نے اس کتاب حق کو مسترد کر دیا تو وہ سزا بھی سخت کاٹیں گے، اذیت بھی ان کو بہت زیادہ سہنا پڑے گی، اور قیامت تک ان پر لعنت اور پھٹکار بھی پڑتی رہے گی کہ ان کے لیے یہ صحیفہ نور اترا، اور اس کے اولین مخاطبین وہ لوگ تھے اور انہوں نے اس کو مسترد کر دیا، قبول نہ کیا۔ حالانکہ اس روشنی کو لے کے وہ نکلتے تو خود زمانے کے امام کہلاتے، دنیا آج انہیں سیلوٹ کرتی، انہیں خراج پیش کیا جاتا۔ جہاں حضرت ابو بکر و عمر، عثمان و علی کے تذکرے ہوتے ہیں وہاں ان لوگوں کے تذکرے بھی ہوتے۔
لیکن انہوں نے اپنے لیے بدبختی کو پسند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو بڑی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب بڑی آگ میں جب ڈالیں گے تو یہ جلس جائیں گے، کہا ایسا نہیں ہوگا۔ ثم لا يموت فیہا، اس میں وہ مریں گے نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آگ انہیں جلسا دے اور وہ بالکل اپنا وجود کھو دیں، پھر تو تکلیف ختم ہو گئی، کہا ایسا نہیں ہوگا۔ ثم لا يموت فیہا، اس آگ میں وہ مریں گے نہیں، اس لیے کہ مر گئے تو زندگی کی تلخیاں ختم ہو گئی، کیونکہ موت بھی تو ایک قسم کی راحت ہے۔ جب انسان تکلیفوں میں ہوتا ہے تو جب موت آ جاتی ہے تو جان چھوٹ جاتی ہے، لیکن وہاں اس عذاب میں مبتلا ہونے کے باوجود جو کہ اتنا شدید ہوگا کہ جس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تو وہ اس آگ کے اندر مریں گے نہیں۔ مریں گے نہیں تو پھر جئیں گے، کہا ولا یحییٰ، جئیں گے بھی نہیں۔ جئیں گے اس لیے نہیں کہ جب آگ ہی آگ ہوگی اور وہ اتنی سخت آگ ہوگی کہ اس دنیا کی آگ کے مقابلے میں وہ 70 گنا زیادہ تیز ہے، اور یہ آگ جلاتی ہے اور وہ ساتھ جسم کے ساتھ چپک بھی جاتی ہے۔ اس آگ کے اندر جو ان کے اطراف میں ہوگی 6 سمتوں میں ہوگی، اور اس میں ذلیل و رسوا بھی ہوں گے، چیخ و پکار بھی کریں گے، موت بھی نہیں آئے گی، بے ہوشی بھی طاری نہیں ہوگی، تو اس آگ میں ان کا جینا پھر کوئی جینا تو نہیں ہوگا، تو موت بھی نہیں ہوگی اور زندگی بھی نہیں ہوگی، تو گویا وہ ایک عجیب جو ہے وہ مخمصے کی صورت میں ہوں گے۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر رحمت کی دعوت کو مسترد کر دیا، جو اولین مخاطبین ٹھہرائے گئے تھے انہوں نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ تو تذکرہ ہے ان بد نصیب لوگوں کا جنہوں نے اللہ کی طرف سے جو کلام حق آیا تھا اس کا انکار کر کے ازلی بدبختی اپنے لیے پسند کر لی۔ اب ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ قرآن بیان فرماتا ہے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور کہا کہ ہمارا سب کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور، ہم 100 بار جھولی میں ڈالتے اس دعوت کو جو آپ لے کے آئے، اور اپنے دل، اپنا من، اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، اپنی آبرو سب کچھ پیش کر دیا، ہمارا سب کچھ آپ کے لیے حاضر ہے۔ اور یہ خوش نصیب کون لوگ ہیں؟ قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوئے جنہوں نے اپنے من کی ستھرائی کا سامنا کیا۔ یہ قرآن تزکیہ کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کی ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو نصیب کی ہے کہ کتاب اللہ کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں، ان پر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کریں، اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سے ان کے باطن کا تزکیہ ہوگا۔ اور یہ فیض جو قرآن کا صدیوں قبل جاری تھا، یہ فیض ختم نہیں ہوا، یہ فیض آج بھی اسی طرح جاری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کا تزکیہ باطن ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے باطنی تزکیے کے لیے کئی طرح کے نصاب مرتب کیے ہوئے ہیں، لیکن جو اسلام کو نصاب دیا گیا ہے وہ نصاب سادہ سا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت معمول زندگی بنا لیں۔ جب معمول زندگی بنا لیں گے تلاوت کتاب اللہ، تو پھر خود بخود تزکیہ ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن اپنا فیض دیتا ہے، اور قرآن مجید کی تو صرف سادہ تلاوت کریں تو تلاوت سے بھی من کے اندر روشنی اترتی ہیں، اور اگر اس کے مفاہیم و مطالب کو اگر روحوں میں اتار لیا جائے پھر تو وراء الورا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام جو کتاب اللہ کی تلاوت سے تزکیہ نفوس کرتے ہیں اور تزکیہ قلوب فرماتے ہیں، حضور کا فیض آج بھی نصیب ہوتا ہے جب کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا، اور اس خط کے اندر لکھا کہ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کیا کرو، اگرچہ تمہیں اس کا ترجمہ اور مفہوم نہ بھی آتا ہو، اس کا ترجمہ اور مفہوم نہ بھی آئے تو پھر بھی تلاوت روزانہ کی بنیاد پہ کیا کرو، اس کی برکت یہ ہوگی کہ تمہارے دل کا تعلق رسول اللہ کے دل سے جڑ جائے گا۔ تو گویا جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگ جاتا ہے وہ حضور کی تربیت کے سائے میں آ جاتا ہے، حضور اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں، چونکہ اس وقت اگر پیر کامل ڈھونڈنے نکلیں تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، تو پھر کہاں سے ہم رہنمائی لیں؟ تو اقبال نے ہمیں کہا نا، میرے کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جہاں ہمارا۔ تو پھر ادھر سے رہنمائی حاصل کریں، اور وہ ممکن ہوگا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، حضور کے سائے عاطفت میں آ جائیں گے،
حضور کی تربیت میں آ جائیں گے. جب حضور کی تربیت میں آ جائیں گے تو پھر باطن سنورنا شروع ہو جائے گا. اس لیے ہمیں کتاب رحمت کی تلاوت معمول زندگی بنانا چاہیے، اور اس کے بغیر ہمیں زندگی کا حقیقی نور نصیب ہی نہیں ہو سکتا، اور دین کی روح کبھی بھی نہیں ہمیں نصیب ہو سکتی اگر کتاب اللہ ہماری زندگی میں شامل نہ ہو. اسی کو علامہ اقبال نے بالفاظ دیگر ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن. اگر تو مسلمان بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا ہے. تو اس کتاب کے سائے میں تیری زندگی گزرے گی. خود علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر جتنا بھی تمہیں فیض نظر آتا ہے اور دین کا جو رسوخ میری زندگی کے اندر ہے اور میرے فلسفے کے اندر جو تمہیں روشنی نظر آ رہی ہے، یہ قرآن مجید کی تفہیم کا فیض ہے جو اللہ تعالیٰ مجھے نصیب فرمایا. تو اس کتاب کے سائے میں زندگی جب بندہ گزارنے لگ جاتا ہے تو خود بخود تقدس روح میں اترنے لگ جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس کی تلقین کی گئی کہ ہم کتاب اللہ سے جڑ جائیں، اور یہ تزکیے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے. اور جب باطن صاف ہو جائے، جب اندر کی غلاظتیں مٹ جائیں، جب تزکیہ باطن نصیب ہو جائے تو پھر انسان اللہ کا بابرکت نام جپنے لگ جاتا ہے، اور پھر اسے جو ہے وہ نماز کی لذتیں اور نماز کا سرور نصیب ہونے جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کی ستھرائی کا ساماں کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا نام جپا اور نماز پڑھی. علماء نے فرمایا کہ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اس نے نماز کے اندر اللہ کا نام پڑھا. نماز کے اندر جو تکبیرات ہیں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ مراد ہے. اور اس کو الگ بھی اس کے مفاہیم علماء نے لیے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے نماز بھی ادا کی. تو نماز کی ادائیگی بھی اور ذکر بھی یہ تزکیے کا نور دینے والی چیزیں ہیں. آگے ارشاد فرمایا، بل توثرون الحیات دنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. انسان کی زندگی کی زیادہ تگ و تاز اور انسانی تردد یہ ہے کہ میری دنیا سنور جائے، اور وہ دنیا کو سنوارنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرتا ہے. اور جتنے بھی طبقات انسانی ہیں وہ کسی بھی روپ میں ہو، آپ دیکھ لیں سب کی کوشش اور کاوش یہ ہوگی کہ میری دنیا سنور جائے. صبح سے لے کر شام تک اگر 24 گھنٹے ہیں تو اس میں 18 گھنٹے تک لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کی زیادہ کوشش اور جد و جہد یہ ہوتی ہے کہ مجھے مالی آسودگی ہو جائے، مجھے اچھا گھر مل جائے، میری اولاد کے لیے کوئی ترکہ جو ہے وہ میری طرف سے جمع ہو جائے اور میری اولاد بعد میں آسودہ ہو. ہماری زندگی جو ہے وہ اس جو ہے وہ بیل کی طرح جو کنویں کے گرد گھومتا ہے، ساری زندگی اسی طرح گھومتی رہتی ہے کہ دنیا کی زندگی کے ساز و سامان ہمیں نصیب ہو جائیں. وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جن کی زندگی کی خواہشات رب کی رضا کو حاصل کرنا، دین کو تقویت دینا، دین کے لیے کوشش کرنا اور دین کے لیے جد و جہد کرنا. باقی دنیا کی زندگی ان کی جو ہے وہ محروم نہیں رہتی، وہ اچھی زندگی دنیا کی گزارتے ہیں. اس لیے ہماری ترجیح آخرت ہو. ہم دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کی رضا جوئی کے لیے دنیا پہ بھیجے گئے ہیں، عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم انسانی ہمدردی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. لیکن ہم نے اپنا وہ وظیفہ اپنے ذمے لازم کر لیا جو اللہ کا وعدہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو. لیکن ہم اپنی ساری کاوشیں اور ساری صلاحیتیں، ساری جد و جہد، بڑے بڑے ذہین فتین سمجھدار لوگ وہ ساری کوششیں اس پہ صرف کر دیتے ہیں کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، دولت کیسے کمانی ہے، مال کیسے جمع کرنا ہے اور کس طرح امیر بننا ہے. تو ساری زندگی کی قیمتی صلاحیت اس پہ صرف ہو جاتی ہے، جبکہ ہماری قد و کاوش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے سوچیں. چونکہ انسان فطری طور پہ جو ہے وہ بے صبرہ ہے اور اسے اطمینان نہیں ہوتا تو وہ اس طرف بھاگتا ہے. تو اس انسانی فطرت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، بل توثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی جیتی زندگی کی طرف، دنیا کی طرف بھاگتے ہو اور تمہاری ترجیح یہی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟
جو آخرت اور دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ ہمارا جب پختہ اور واثق یقین ہے کہ ہم یہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی پاکیزہ کتاب ہے، جو کہتی ہے سچ کہتی ہے، تو ہمیں پھر ان آیات پہ زیادہ غور کرنا چاہیے اور اپنی ترجیحات آخرت کے لیے جو ہے وہ متعین کرنی چاہیے۔ دنیا کی زندگی کے لیے ہم کوشش ضرور کریں، ہمیں منع نہیں کیا گیا، ہمیں رزق کمانے کی تلقین کی گئی ہے، لیکن ہماری زندگی آخرت کے لیے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ بہتر کہ ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، اور امام راضی فرماتے ہیں کہ آخرت کی ٹھیکریاں بھی ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں تو وہ ٹھیکریاں زیادہ وزنی اور قیمتی ہیں، اس لیے کہ وہ دائمی ہیں، عارضی نہیں ہیں، اور دنیا کی ساری دولتیں بھی ہوں تو وہ عارضی ہیں، مستقل نہیں۔ دوسری بات وَأَبْقَىٰ، دنیا ہے ہی عارضی، بڑا جی لیں گے تو 100 سال جی لیں گے، اس سے بڑا عرصہ تو نہیں جی سکتے، چلو ہو سکتا ہے کوئی 120 سال تک چلا جائے، اور جو اتنی زندگی پا جائے 120 سال تک چلا جائے تو اس کا تو انٹرویو کرنے آ جاتے ہیں کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے۔ تو 100 سال 120 سال یہ بڑی زندگی ہے، یہ بڑی کسی کو مل گئی، اس میں بچپن کی غفلت کے ایام بھی نکالیں، جو سو کے وقت گزارا وہ بھی نکال دیں، اور بڑھاپے کے دھکے بھی نکال دیں، چلو آپ سمجھ لیں کہ ساری زندگی خوشحالی تخت پہ بیٹھے گزری ہے، تو 120 سال زندگی ہے، اور حشر کا صرف ایک دن 5000 سال کا نہیں، 500 سال کا نہیں، 50,000 سال کا، 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور یہ ساری زندگی 100 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، 120 سال کی لگا لیں، اور وہ صرف ایک دن، 50,000 سال کا صرف ایک دن، اور اس کے بعد موت کو موت آ گئی، اور پھر نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو ذرا آخرت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں دنیا کو رکھا جائے، دنیا کی زندگی کو رکھا جائے تو کوئی اس کی حیثیت نہیں بنتی۔ کوئی صحرا کے اندر تنکا پڑا ہو تو اس تنکے جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، چونکہ اس کا مقابلہ اس سے ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جس کا ایک دن 50,000 سال پر مشتمل ہے۔ صرف اس ایک دن کے مقابلے میں ساری زندگی کو رکھا جائے تو اس کی حیثیت کوئی نہیں بنتی۔ تو پھر اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو چند لمحوں کی جو زندگی ہے، چند ساعتوں کی جو زندگی ہے، اس کے لیے ہم 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے محنت کرتے ہیں، اور وہ جو زندگی ختم ہی نہیں ہونے والی، جو ابدی ہے، سرمدی ہے، جس کا نقطۂ انجام کوئی نہیں، اس کے لیے ہماری کوشش، ہماری جد و جہد، ہماری تگ و تال، اور اس کے لیے ہماری کمائی کیا ہے۔ تو ہم نے خود سوچنا ہے۔ کتاب رحمت نے ہمارے سامنے آئینہ رکھ دیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ پھر آگے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ، یہ جو ہم نے یہاں بیان کیا ہے، یہ ہم نے صرف یہاں بیان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ ہم نے پچھلے صحیفوں میں بیان کیا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے، ہم نے ان کے اندر بھی یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہیں گے، آپ اپنی آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے۔ یہ رب نے دنیا پر اختیار دیا ہے کہ اب تمہیں میں کچھ نہیں کہتا، تمہارے قدم اٹھ کے جس سمت جانا چاہیں میں طاقت دوں گا، تم اپنی آنکھ کا استعمال جس طرح بھی کرنا چاہو میں بینائی نہیں چھینوں گا، تم اپنے ہاتھوں سے جو کام لینا چاہو میں ہاتھوں کے اندر جو پکڑنے کی قوت ہے اس کو زائل نہیں کروں گا۔ زبان سے قرآن کی تلاوت کرو یا غیبت اور چغلی کرو، میں زبان کی گویائی نہیں چھینوں گا۔ اب تمہیں میں نے پورا اختیار دے دیا ہے، لیکن بعد میں اس کا حساب لوں گا، ایک ایک عمل کا، ایک ایک حرکت کا، ایک ایک سکنت کا، تمہاری گزری ہوئی زندگی، تمہارے بولے ہوئے کلمات، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ، تمہارے چلنے والے قدم، تمہاری اٹھنے والی نگاہیں، تمہاری سوچیں، تمہارے دل کی دھڑکنیں، تمہارے خیال و وسواس، ساری چیزیں جو ہیں وہ میرے قبضے میں ہیں، اور ساری چیزوں کا حساب میں جو ہے وہ تمہارا لکھوا رہا ہوں۔ کرامن کاتبین تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ساری چیزیں تشت ازبام ہو جائیں گی تو پھر میں تم سے حساب مانگوں گا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی تھیں، ان آنکھوں سے تو نے کیا نظارے دیکھے،
اور کیا منظر تیری آنکھیں دیکھتی رہیں۔ زبان دی تھی، اس کا مصرف کیا رہا؟ ہاتھ دیے تھے، ان ہاتھوں سے تو نے کیا کمائی کی؟ بدی کمائی یا تو نے نیکی کمائی؟ یہ اٹھنے والے قدم کن راہوں کے مسافر رہے؟ تو یہ مختصر سی زندگی ہے، اس مختصر سی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں میں لگا دیں، کاروبار حیات بھی کریں، لیکن اتنا جتنی ہماری زندگی ہے، جتنا ہم نے یہاں رہنا ہے، اصل آخرت کی زندگی ہے۔ یہ قرآن مجید کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہواؤں میں کہہ دی ہو، یہ امر واقعی ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو گیا ہے، جو ہو رہا ہے، یہ سب قرآن بیان کرتا ہے۔ ہمیں قرآن نے پورا آئینہ دکھا دیا اور ہمیں اس دنیا کی زندگی کا نقشہ بھی بتایا، ہمیں آخرت کا نقشہ بھی بتایا، اور کہا کہ تمہارا رجحان ادھر ہی ہے۔ وہ ہم تمہارے نفسیات کو بخوب جانتے ہیں کہ تمہارا رجحان کدھر ہے، تم جو ہے وہ بڑی خواہشات کے بندے ہو، ہم جانتے ہیں اچھی طرح، لیکن ہم تمہیں اب بھی بتا رہے ہیں کہ آخرت بہتر بھی ہے، دائمی بھی ہے، ابدی بھی ہے، سرمدی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو اگر تم ان باتوں پر یقین کامل رکھ لو گے اور اپنی آخرت کے لیے کوشاں ہو جاؤ گے، تو پھر جو ہے وہ تم اچھے رہو گے، اور تمہاری زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی بن جائے گی، اور دنیا کی زندگی بھی خراب نہیں ہوگی، تمہیں یہاں بھی اطمینان ہوگا، آخرت میں بھی تمانیت کا نور ملے گا۔ تو سورۃ الاعلیٰ ایک مکمل نصاب ہے ہماری زندگی کا، جو انسان کو حکم نامہ دیا گیا اللہ کی تسبیح بولنے کا، اور پھر آخرت میں اس کو بتایا گیا کہ تیری زندگی سمٹ کے بالکل موت کی آغوش تک پہنچنے والی ہے، تو اپنی زندگی کو اس ڈھب سے گزار کہ تیری زندگی سرخرو ہو جائے اور تو کامیاب انسان ہو کے اس دنیا سے لوٹے۔ سورۃ الاعلیٰ کے مضمون کو ہم اس مختصر گفتگو سے ہی اختتام کی طرف لے جاتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کتاب رحمت کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق دے دے، ہماری زندگیوں میں قرآن کھل جائے اور قرآن روشنیاں بانٹتا رہے، قرآن اجالے دیتا رہے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت معمول حیات بن جائے، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں قرآن مجید کی تلاوت اپنے اوپر لازم قرار دے دیں، اور مالک ماؤں کو اپنے بچوں کی تربیت قرآن کی لوریوں سے کرنے کی توفیق دے دے، اور ہمیں اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری بیٹیاں اس نصاب زندگی کو پڑھیں، اس نصاب رحمت سے اپنے باطن کی تربیت کریں، اور ہمارے اندر کے میل کچیل، غلاظتیں اور گندگیاں اس کتاب سے دھو ڈال دور کر دے، اور اپنا خاص کرم حضور کے صدقے ہم سب کا مقسوم کر۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، تیری کتاب کے ابلاغ کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر پاتے، ہمارا علم ناقص ہے، ہمارے لہجے کمزور ہیں، ہماری طبیعتیں کمزور ہیں، اور ہمیں بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ نہیں آتا، لیکن مالک تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، تیری کتاب کے پیغام کو منتقل کرنے کے جذبے فراواں جو سینوں میں رکھتے ہیں، اس کے صدقے سے اے اللہ ہمارے لہجوں میں تاثیر رکھ دے، اور ہماری کہی ہوئی باتوں کو روحوں میں اتار دے، اور اس کتاب رحمت کے ساتھ ہمیں خود بھی اور پوری امت مسلمہ کو جڑنے کی توفیق عطا فرما۔ احالیان ڈسکا کو اس کتاب سے جو محبت اور جو ربط و رشتہ ہے کہ 13 سال سے مسلسل اس کتاب اللہ کے پیغام کو سن رہے ہیں، مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کے اس پیغام محبت کے ساتھ پیار کو، اس پیغام الفت کے ساتھ تعلق خاطر کو مزید پختہ تر فرما دے، اور ہمیں ساری زندگی کتاب رحمت کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔